بڑے ہی پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے تھے نصیر احمد چشتی صاحب. اللہ کریم بھائی جان کے علم میں ذوق میں مزید وسعتیں برکتیں نصیب فرمائے. اور ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ جس مجلس میں حضور کی آل جلوہ گر ہو جائے یقیناً وہ محفل وہ مجلس وہ گھڑیاں معتبر ہی معتبر ہیں. ہماری اس بلد کی زینت بنے پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب. دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ پیر صاحب کا سایہ علمی اور روحانی اتنا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. انشاءاللہ العزیز آخری ثنا خان ہمایوں عدنان صاحب آپ بھی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. تھوڑے ہی ٹائم میں قبلہ علامہ صاحب بھی اسٹیج کی زینت بن جائیں گے. تو چند لمحے انتہائی اہم گفتگو کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. آپ کی اس مسجد کے خطیب بھی اور ہمارے علاقے کی پہچان اور انتہائی معتبر گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا بشیر احمد طاہر صاحب کو کہ آپ اسٹیج کی زینت بنیں اور اپنے مخصوص لب و لہجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے مواعظ حسنہ کا سامان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
شاید ثنا خوانی اور خطاب صرف میرا ہے، میرے ذہن میں تھا، مگر اب بھی مجھے نہیں پتہ کسی اور کا خطاب ہے کس کا ہے۔ اندازہ ہوا جب مجھے ٹائم دیا کہ 10 منٹ آپ بیان کریں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میرا ہی ہوتا تو 10 منٹ نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کچھ مہمان اور ہیں، اللہ پاک برکت دے، اور ان علماء کا یہاں تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث ہدایت بنائے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد میں باعث علماء تشریف لائے، اور میں تو علماء کی صف میں کہ آئے ان کی جوڑے سیدھے کرنے والا آدمی ہوں، خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ 10 منٹ کے اندر جتنا ممکن ہے میں کر سکتا ہوں، وہ چند باتیں شیئر کرتا ہوں، وگرنہ یہ میں جو ساتھ نوٹس تیار کر کے لیکچر تیار کرتا ہوں وہ لایا ہوں، اس میں سے صرف شارٹ کٹ اتنا بتاتا ہوں، تفصیلات میں جائے بغیر۔ جو میرا ذہن تھا وہ علماء ہی بیان کریں گے، لیکن میں بیان صرف یہ کرنے لگا جو میں چاہ رہا تھا۔ اگر میں نے بیان کرنا ہوتا تو میں سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے تلاش کیا ہے الحمدللہ کرب الناس تک 2 دنوں میں کہ والدین کے حوالہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اہمیت فضیلت والدین بیان کیا۔ پھر اس ایک آیت کو حافظ بھی ہوں، تلاش کیا ہے ترجمہ اس کا، وہ ساری آیاتیں اپنے اس زبان کے ساتھ پھر تلاوت کا شرف حاصل کیا، پھر ان کو جمع کیا، ایک جگہ جمع کر کے پھر ان کا ربط اور تعلق جو بنتا ہے وہ کیا، پھر وہ لفظ تلاش کیے کہ جو والدین کے لیے ایک سے ہٹ کے الگ الگ بیان کیے۔ مثلا والد اور والدہ کا لفظ کتنی بار اللہ نے استعمال کیا، اور اس کی حکمت کیا تھی، اہمیت کیا تھی، کس مقام پر کیا ضرورت تھی، اس مقام پر کیوں ایسے کیا، وہ کیوں اور ایسے کوشش میں لگا رہا۔ الحمدللہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ والد اور والدہ کے علاوہ بھی قرآن والدین کے بارے میں کچھ کہتا ہے، صرف والدہ ہی نہیں کہتا، عربی میں لفظ والدہ والد یہاں موجود بھی کرتے ہیں، صرف اس کے حوالے سے ہی ماں باپ کو مخاطب کرتا ہے، تو صرف والدہ ہی ماں کو نہیں کہتا، یا والد کو صرف والد ہی نہیں کہتا، اور لفظ بھی ہیں جو قرآن نے اللہ نے قرآن میں ماں باپ کے لیے استعمال کیے۔ پھر ان کو تلاش کیا، یہ سارے نوٹس لایا ہوں، میں ہوں بیسیکلی استاد ABC پڑھانے والا اسکول کا، تو وہ ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ جو بچوں کو لیکچر ڈلیور کرنا ہوتا ہے اس کے پہلے لیکچر کے نوٹس تیار کیے جاتے ہیں، وہ تیار کر کے پھر انہیں ترتیب دے کے میں اس مزاج سے لایا تھا۔ اگر وہ خطاب کروں تو کم از کم بھی وہ 1.5 گھنٹے کا بنتا ہے، مگر وہ 10 منٹ ہے، 10 منٹ میں صرف شاید یہی بتا سکوں، اتنا کہہ رہا ہوں، باقی سب چھوڑ دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے والد اور والدہ ان 2 لفظوں کے ساتھ الگ اگر ذکر کروں کہ رب نے والد کا لفظ والد کے ساتھ کتنی بار قرآن میں ذکر کیا ہے، تو وہ پورے قرآن کے اندر لفظ والد یعنی باپ ابو ان کے لیے 3 مقامات پر ایک آیت میں صرف والد کا لفظ والد کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور والدہ کا الگ، یہ الگ الگ کہہ رہا ہوں، اور وہ والدہ کا یعنی امی جس کو کہتے ہیں لفظ والدہ کے ساتھ رب ذوالجلال نے 30 پاروں میں الگ صرف والدہ کا الگ جو لفظ کیا وہ 4 بار کیا ہے۔ کتنی بار؟ 3 اور 4 کتنے ہوئے؟ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اب جو 20 مقامات ہیں، باقی کچھ کہہ رہا ہوں، وہ جو 20 مقامات ایسے ہیں، آیتیں ایسی ہیں جس میں رب نے جب بھی باپ کا ذکر کیا ہے ساتھ ماں کا جوڑ کے کیا، اور کبھی ماں کا کیا ہے تو باپ کا جوڑ کے کیا ہے، یعنی 20 مقامات ایسے ہیں جہاں جب بھی ذکر اللہ نے کیا ہے تو ماں اور باپ، والدہ اور والد، ان دونوں کا یکجا ایک مقام پر ماں اور باپ
دونوں کو رکھ کر بتایا کہ لوگوں میری نظر میں تمہاری ماں اور باپ کی ویلیو اور اہمیت کیا ہے۔ اب وہ 7 وہ میں نے گنے جو باپ کے 3 بار الگ، ماں کے لیے 4 بار الگ، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 20 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 27 بار لفظ والدہ اور والد اس لفظ کے ساتھ ماں باپ کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور ان میں سے جتنے میں نے 27 گنے، اگر پھر ان میں سے کچھ بیلنس کریں، چیک کریں، تو پھر بنتا ہے ماں اور باپ دونوں کو جمع کریں 26 بار۔ کتنی بار؟ 26 بار 27 میں سے وہ باپ کا ذکر ہے، اور ایک فگر جو 27واں ہے وہ باپ سے بڑھ کے صرف ماں کا ذکر ہے۔ اور یہ اس حدیث کو بھی کوٹ کروں اگر جو آقا کریم نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا میرا ماں باپ کا حق میرے اوپر کیا ہے، تو آقا نے فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری، اور چوتھی بار فرمایا تیرے باپ کا۔ یعنی وہاں بھی آقا نے باپ کو پیچھے رکھا، ماں کو آگے رکھا۔ تو وہ بھی دیکھیں ادھر بھی ماں کو مصطفیٰ کریم نے بھی آگے رکھا، اور قرآن کے اندر ماں کا رتبہ، مقام، ماں کا مقام، وہ باپ کے لیے لفظ والد اور والدین کے ساتھ جو آیا وہ 26 بار دونوں کے لیے ہے۔ جب الگ ایک اضافہ کرنا تھا تو پھر باپ کا ذکر نہیں کیا، کہا تیری ماں اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن ہے، اور یہ تو میں اب اس کی تشریح میں نہیں جا رہا کیونکہ 10 منٹ ہے نا میرے پاس۔ تو وہ ایک لفظ اور بھی ہے جو ماں باپ کے لیے استعمال اللہ نے کیا، بڑی کمال کی بات ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پہلی قرآن کی آیت پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری پڑھیے، قرآن ہے کیا ہے؟ رب نے اپنی اس صفت کا قرآن کا آغاز کرتے ہوئے پہلی صفت کا جو بیان کیا ہے وہ پتہ کون سی صفت ہے؟ رب کی بڑی صفات ہیں، رحمان ہونا اس کی صفت، رحیم ہونا، غفور ہونا، جبار ہونا، قہار ہونا، وہ بڑی صفتیں اس کی، بے شمار صفتیں اس کی، صفات، ذات ایک ہے، صفات اس کی بہت زیادہ ہے، ذات اس کی ایک ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ دیکھ لو، زیارت کر لو، کہ اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا، تو بڑے چاہتا ہوں آنے کی صفات اس کی بہت ہے، ذات اس کی بولو ایک ہے۔ اب اللہ کا جو لفظ بولتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ، ساری تعریفوں کا لائق مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کا، اور یہ 2700 مرتبہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ یہ وہ فکر ہے جو محققین، سکالر، پی ایچ ڈی ان لوگوں کا مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے آتا ہوں، میری میں کیا حیثیت ہے۔ ہاں، اگلی بات، رب نے جو پہلی صفت بیان کی ہے قرآن میں اپنی، وہ اس نے غفور ہونا، رحمان ہونا دیگر نہیں کی، پہلی صفت اس نے بیان کی ہے کہ میں ساری کائنات کا پالنے والا، یعنی رب ہونا اس نے پہلی صفت بیان کی۔ اور اتنی کمال کی صفت ہے صفت ربوبیت، جس کے اندر پالنے کا عنصر ہے، پرورش ہے، نگہداشت ہے، نگہبانی ہے، نشو و نما ہے، ارتقاء ہے، انسان کی گروتھ کا معاملہ ہے، اس کی ذہنی نشو و نما فکری ہے، علمی ہے، مذہبی ہے، معاشرتی ہے، الغرض انسان کو جو جو ضرورت ہے، جیسے اس کا ذہن نشو و نما پا سکتا ہے، فکر پا سکتی ہے، فزیکلی جسم پا سکتا ہے، علمی گروتھ ہو سکتی ہے، اس کی شعوری ہو سکتی ہے، روحانی ہو سکتی ہے، اس کی عبادت کے اندر بندگی کی ہو سکتی ہے، تقویٰ میں ہو سکتی ہے، توکل میں ہو سکتی ہے، عشق میں ہو سکتی ہے، ادب میں ہو سکتی ہے۔ الغرض انسان کی گروتھ بڑھانا
رہنما کرنا، پرورش کرنا، وہ جیسے جیسے ہو سکتا ہے رب ذوالجلال نے اس کو بتا دیا کہ اے انسان یاد رکھ، روز ازل سے لے کر تیری زندگی کے انت تک ہر لمحہ اگر تیرا ذہن بڑھتا جا رہا ہے، علم بڑھتا جا رہا ہے، فزیکلی جسمانی طور پہ تیری گروتھ ہوتی جا رہی ہے، تو جان میں کوئی اور کرنے والا نہیں، رب العالمین میں سارے جہانوں کی پرورش پالنے والا میں اللہ میں کر رہا ہوں۔ رب ہونا، گروتھ بڑھانا، یہ رب کا معنی ہے پرورش کرنا، بڑھانا، نشوونما، تدریجاً، آہستہ آہستہ، اس کو کہتے ہیں رب جو پالنے والا۔ پہلی صفت ہو گئی۔ اب یہ صفت اس کو اتنی بھاتی ہے، اتنی اسے اچھی لگی مالک کو کہ جب پہلی سورۃ الفاتحہ ہے اس کا آغاز کروایا نا، تو پہلی صفت کون سی بیان کی؟ لفظ رب ہونا، یعنی رب ہونا اس نے بیان کیا۔ اور آخر میں چلے جاؤ، آخری سورت میں چلے جاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلی دفعہ کہہ دیا ہے تو کافی ہے، سپاروں میں کہہ دیا ہے تو کافی ہے، نہیں، اس نے جب سورۃ الناس کا نزول کیا جو قرآن کی اس ترتیب کے حوالہ سے، نزول نہیں ترتیب کے حوالہ سے آخری سورہ بنتی ہے، 114ویں سورہ مبارکہ بنتی ہے، اس کے اندر بھی رب نے اس پہلی سے جو پہلی سورت میں بیان کی ہے رب ہونا، اس نے آخری سورت میں بھی کہا قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کا رب ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس نے بتا دیا کہ میں نے تمہیں قرآن دیا تو جان لو میرے متعلق میں ہے اللہ ہوں، الہ ہوں، مگر میری صفات کو جاننا چاہتے ہو تو جان لو رب ہونا مجھے سب سے پیارا لگا ہے لفظ، یہ صرف میری بات ہے۔ قرآن کا آغاز کرو تو تب بھی میری ربوبیت کی طرف دھیان رکھنا، میرے پالنے کی طرف دھیان رکھنا، اور قرآن کا اینڈ ہو تو آخری سورت پڑھتے ہوئے، جاتے ہوئے، تلاوت ختم کرتے ہوئے، قرآن کو ختم کرتے ہوئے بھی بھول نہیں جانا، جاتے ہوئے پھر تمہیں یاد کراتا ہوں کہ میں لوگوں کا رب ہوں۔ اتنی بات نہیں ہے، 151 جس کو پنجابی میں کہتے ہو، 151 بار رب ذوالجلال نے 151 بار رب نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے۔ کتنی بار کیا ہے؟ 150 سے ایک زائد۔ رب نے فرمایا لوگوں ساری میری صفتیں وہ تمہیں دینے کے لیے ہیں، مہربانیوں کے لیے، تمہارے لیے ہیں، ٹھیک ہے، مگر سنو میری شان ربوبیت کو نہیں بھولنا، میں وہ ہوں جس نے قرآن کے آغاز میں بھی اپنا تعارف کروایا تو رب ہونے کے ساتھ، اینڈ بھی کیا تو اپنا تعارف رب ہونے کے ساتھ۔ اور ایک اور مزے کی بات بتا دوں، جو پہلی وحی اتری تھی، اب نزول کے لیے ترتیب کے حوالے سے قرآن جو بھی بولا ترتیب ایسے ہے 30 بار ہوئی، اب نزول کہنے لگا کیا؟ جب نازل ہونے کی ترتیب آئی نا تو رب نے غار حرا میں پہلی 5 آیتیں آپ کے میرے محمد عربی کو دی تھی۔ خدا آپ سب کو غار حرا میں لے جائے، سب کے گیا میں، سب کو اللہ پاک جو گیا ہے پھر لے جائے، اللہ مجھے بھی آپ کی دعاؤں سے پھر لے جائے۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رب ذوالجلال نے پہلی وحی میں بات جانتے میں پڑھنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب نے ربوبیت کا ذکر پہلی وحی میں بھی کیا۔ کیسے؟ اقرا بسم ربی، اے ربی، رب کا لفظ ہے نا، اس اقرا بسم ربی کا لفظ ہے نا، ربی کا تیرے رب، آپ کے رب، رب ہونا ذکر وہاں بھی کیا۔ گویا جب قرآن کا نزول کا وقت آیا تو سب سے پہلی آیت کے اندر، پہلی وحی کے اندر رب ذوالجلال نے جہاں باقی صفتوں کا کیا وہاں رب ہونا پہلی وحی میں بھی ہمیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت ربوبیت بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ شان ربوبیت، شان جو ربوبیت بتا رہا ہوں، صفت الہی رب ہونا یہ بڑا کمال رکھتی ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ رب کے ہاں اس کی بڑی ویلیو اہمیت ہے۔
اب اگلی بات کہہ لوں ٹائم تو ختم ہو گیا ہوگا، اگر کہتے تو کہہ لیتا ہوں، لیکن مہمانوں کا حق بنتا ہے۔ میں تو ہر جمعے ان کی سما خراشی کرتے ہی رہتا ہوں، ان کے کان پکے ہیں ہمیشہ کہہ لوں۔ آخری بات قاؤد صاحب کہتے ہیں کہہ دوں نا، یہ جو پہلی صفت ہے نا اس کی، اور میں نے کہا پہلی وہی میں بھی صفت ربوبیت رب ہونا بیان کیا بعد میں، اور سورہ فاتحہ کا بھی پہلی بار جو صفت اپنی بیان کی تو پہلی صفت رب ذوالجلال نے اپنی رب ہونا بیان کی۔ سورۃ الناس اینڈ پہ تھی، اس میں بھی اپنی صفت ربوبیت رب ہونا بیان کی۔ اب رب ذوالجلال ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ذات میں کسی کو شریک مگر صفتیں اپنے بندوں میں بانٹتا ہے، صفتیں اپنے بندوں میں بانٹتا ہے۔ جو اس کی اپنی صفت ہے نا، اس نے اپنے نائب خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین پہ نائب انسان ہے، اس انسان کو اس نے ایسے بھی چھوڑا کہ جب تو نائب ہے مگر تیری کمال کوئی نہیں، تیرے اندر جرت کوئی نہیں، تیرے اندر صلاحیت کوئی نہیں، تیری شان کوئی نہ 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 بے اختیار بے اہمیت نہیں رکھا اپنے خلیفہ کو۔ اپنے خلیفہ کو جب خلافت دی ہے تو اپنی صفتیں جو رب کی صفات ہے، رب ذوالجلال نے جس کو جو صفت چاہیے اس کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ جو صفت جس کو چاہیے بولو عطا کر دی۔ اب چونکہ وقت نہیں نہ بچا اس لیے اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، جب تک پوری تفصیلات کے بعد بات نہ کی جائے اس وقت تک ذہن کے اندر کلیئرٹی پیدا نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتا، سمجھ نہیں پاتا، لطف نہیں آتا۔ مگر وہ شارٹ کرتا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں رب نے ساری صفات اپنے بندوں کو لیے عطا کی ہے۔ ایگزامپل ایک دے کے چلا جاؤں، رب سمیع ہے، رب کیا ہے؟ بولو رب بصیر ہے، یہ صفتیں ہیں اس کے قرآن میں، سمیع بصیر آتا ہے۔ اگر اس کو نہ چلائے مہربانی کریں، توجہ ہے آپ کی تھوڑی سی رب کی صفت ہے سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، یہ اسی کی صفتیں ہیں۔ اب میں قرآن میں پڑھوں یہ نہ رہ جائے کہ صفتیں تو بندوں کو نہیں دیتا، نہیں، میں نے کہا کہ وہ اپنی ذات میں کسی کو نہیں لاتا، الہ کسی اور کو کہنے کے لیے وہ تیار، معبود کسی اور کو کہنے کے لیے تیار نہیں، اس سے شرک لازم آتا ہے، تو وہ شرک کے خاتمے کے لیے تو اس نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں۔ سو اس نے صفات دی، سمیع تھا، بہت سننے والا، یہ نہیں کہا صرف میں ہی سنتا ہوں باقی سارے میرے بندے وہ بہرے ہیں، کہا ہے